مہادن ولا خلق ذو اعتمادن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان حسین جتنا یاد ہے کوشش کرو صلوات اتنی بلند آواز سے اجازت نوکری شروع کرو۔ گنے چنے سے چند لمحات ہیں، میں نے تو گزارش کی تھی کہ ہم اتنا خوبصورت خطاب علامہ صاحب کا ہو گیا ہے اور پھر الحمدللہ کی طرح 4 5 7 علماء اکٹھے ہی خطاب کر رہے ہیں اور وہ ایک ٹیسٹ وہ چاشنی ہوتی ہے، تو اگر وہ ہے تو باقی تو تھوڑی دیر کے لیے میں زحمت دیتا ہوں۔ پھر جب قبلہ آصف علوی صاحب تشریف فرمائے، اتنے محترم معظم مقتدر عزت والے چہرے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرمائے، میں سب کے لیے دعا ہوں۔ عزت ماں والے جناب محترم جناب قبلہ ناصر عباس جعفری صاحب یوکے سے تشریف لائے، جناب قبلہ شرازی صاحب، جناب حبیب رضا صاحب زوار ساجد صاحب اور دور دراز سے اور جتنے عزتدار۔ شام ہو گئی ہے، بس چند لمحات کی ڈیوٹی ہے وہ قبول کر لینا۔ اللہ کی اس بھری کائنات میں، انسانیت میں، پوری تاریخ آدمیت میں 4 اجتماع ایسے ہیں، 4 جو تاریخ کی آنکھ نے نہ اس سے پہلے دیکھے نہ اس کے بعد، اور وہ 4 اجتماع کا مالک آپ کا مرشد علی ہے۔ جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ تو شام کے ٹائم خیرات لے رہے۔ سید دا جواب ہے سارے دے اجے اس ٹائم تھوڑا بانا موجود ہے، بولو بالکل نہ بولے جی اس ٹائم تے لگن لگان والی گل نہیں، کوئی نہیں مرشد ہوں تے بس بہادری والی گل ہے۔ 4 اجتماع علی سے منسوب ہے۔ پہلا اجتماع 13 رجب کو، کھلو تو بیٹھے داد نہ دیو، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاندے نا جڑے جوان بیٹھے ہو ہو خوبصورت ماحول بن جانا سی، ایویں 4 5 منٹ میں تکلیف کر لو، چلو عزت دار لوگ ہو دسی بھی چلو تھوڑی نوکری واسطے آ گئے۔ ملک اکلیم ساڈے نال پیار کردے تے ملک مرید صاحب ساڈے بزرگ نے تے ناصر جعفری صاحب دی زیارت بڑی دیر تو نہیں سی کیتی تے میں کہ اس بہانے نال سلام بھی ہو جائے گا تے تہاڈے نال سلام بھی ہو جائے گا۔ سادات سارے بیٹھے ہیں، بابا جی دعا کرے جی۔ پہلا اجتماع 13 رجب کو، اتنا رش تھا کعبے کے گرد، زوار صاحب کے بتا ہی نہیں سکتے ملک صاحب۔ پہلا اجتماع منصوب علی سے کعبے کا۔ دوسرا اجتماع جس کی نسبت علی کے ساتھ ہے وہ ہے علی کی اور بطول کی شادی کا اجتماع۔ یہ تو ہاتھ اٹھا تو میرے واسطے دعا بن گیا، جڑے چہرے تے مسکراہٹ کدی دکھی نہ ویکھو، مرشد دعا کرے جے پترا تہاڈا جاور بھائی اب اردو میں پڑھے جا رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ بھی انگلینڈ سے ہمارے جاور بھائی ناصر بھائی کے چھوٹے بھائی، سید دعا کرے علی اور بطول کی شادی کا اجتماع۔ کائنات انسانیت میں بابا جی تواڈے بوے دی نوکری کیتی ہے، دشمنی سیداں دی ہے تے گل میں اپنے پائی ہوئی ہے، میری اپنی دشمنی کسے نال نہیں، تواڈی دشمنی ہے۔ سید مینوں قیمت نہیں دین کے مینوں دکھ بڑا لگے گا کہ کس بوے دی نوکری کر لئی جنہیں شاباشی نہ دیتی۔ اللہ کی پوری کائنات میں آدم سے لے کر آپ تک، آپ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جوڑے بنے ہیں، جتنے بھی جوڑے بنے ہیں، مرد حاکم عورت حکومہ، لیکن واحد جوڑا ہے علی و بطول کا۔ بطول علی کی محکومہ نہیں، برابر ہے۔ میں صدقے جاؤں اس ہاتھ تو ہاتھ جیندہ 14 پہ خیرات پہ لیندہ ہے، ہاتھ اچھے حیدری۔ اور میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کروں گا۔ غلط العام لقب ہے علامہ آصف علوی صاحب، غلط العام لقب ہے حسین کی ماں کا۔ جب غلط عام ہو جائے تو وہ صحیح مانا جاتا ہے۔ سیدات نساء العالمین، پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، عالمین کی سید بولیں گے باقی خیر ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار، یہ لقب ہے نا حسین کی ماں کا، غلط۔ بی بی کا لقب ہے سیدائے عالمین، عالمین کی سردار، صرف عورتوں کی نہیں۔ وہ مرد کون سا ہے جو بطول سے افضل ہو؟ میں صدقے ہو جاواں جنہ سر مارے یہ بھی دا دیے، جنہ ہاتھ چاہے یہ بھی خیرات ہے۔
اچھا بولے حلالی حیدری. وہ مرد کون سا ہے جو مہربانی تھینک یو جو بطول سے میر صاحب افضل ہو؟ کائنات انسانیت میں، اللہ کی بھوری کائنات میں. بھئی مسکرانا ضرور ہے، داد نہ دے وجہ منہ نہ بڑھایا جائے. بڑے منہ چنگے نہیں ہوتے فضائل تصویریں بڑے دن فرشتے. سورت یاسین اللہ خود آکھے جو کام تم کرتے ہو میرے فرشتے لکھتے ہیں، ساتھ فوٹو لیتے ہیں، یہ کرتے رہے ہو، قیامت کے دن دکھائیں گے. اس لیے حسین اور اس کی مجلس میں علی کے فضائل میں منہ بگاڑنا نہیں، تصویر میں بگڑا ہوا منہ آ جائے گا. ہاں چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا. کائنات میں ایک مرد ہے، ایک بس، جس سے اللہ نے مرد کہا ہے لا فتح. ایک دو ترے چلو ہاتھ گھیرنے نے میری عادت ہے. اللہ علی کوئی مرد نہیں. اور میں زوار سبھی میں زور لئی جاواں تے انج کر کے سنتے رہن تو میں پاگل تے نہیں نہ میں کو ڈیری بھرنا ہے پتراڑے چوں. میں تے اپنے سرداراں نوں ملن واسطے فون بند کر کے آ گیا حسین دی قسم ہے. اللہ کہتا ہے کوئی مرد نہیں، بس علی مرد ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو پھر داد دو یا پھر اعتراض کرو، دو میں سے کام تو کرو نا. لا فتح الا علی، کوئی مرد نہیں بس علی مرد ہے. جس سے اللہ نے مرد کہا ہے وہ بطول کے برابر ہے. پورا پنڈال میں سے جس کے ہاتھ بلند ہو گئے ان ہاتھوں کا میں نوکر مقروض ہو گیا ہوں. قبر میں جب میری پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی، پدراڑ والوں جہاں جہاں سے تشریف لائے ہو، میں آپ کے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا اس جملے پر انہوں نے حد کی تھی. خیبر کے میدان میں حضرت جبریل نے یہ شعر پڑھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے. آپ نے پہلی دفعہ نہیں سن رہے میرے بچوں، ہزاروں مرتبہ کروڑوں مرتبہ سنا ہوگا. ہر خطیب سے، ہر ذاکر سے، ہر عالم سے، ہر فاہمہ سے، ہر مجتہد سے سنا ہوگا بس مرد علی ہے. انہوں نے پڑھا، آپ نے داد دی، خوش ہو کے گھر چلے گئے، لیکن میرا بدن کانپا. مرد بس علی ہے، ہم کدھر جائیں؟ ہم چوڑیاں پہنے، ہم ساڑیاں باندھے، ہم مرد نہیں ہیں. میری روح مرشد بھٹکتے 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 ملک کے عراق کے شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے قریب سے گزری. منبر پر میرے مرشد علی بیٹھے تھے. یعلم یمانی علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے مولا اللہ کہہ رہے مرد علی ہے، مولا ہم کدھر جائے؟ علی فرماتے سن ان الفتح کل فتح، بے شک مرد کل کا کل مرد صرف وہی ہے جس کے دل میں میں علی ہوں. جائے ہاتھ چاہے خاص عاشق مرتضیٰ آتے ہاتھ اچھے ہر جوان حیدری. نوکر 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 صحیح 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 صحیح. بے شک مرد، ڈنڈی نہ مارنا، نمک علی کا چاٹتے ہیں نا بھائی، تو علی کی بات تو کرنی پڑے گی نا. بے شک مرد، کل کا کل مرد. میں کڑک کی ٹرالی لے آنا ہوں پدرانوں کہ میں بات چھپا کے چلا جاؤں؟ نہ میں کسی کے ابا کا نوکر، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرا بھیج دیتا ہے. گن علی کے گاتا ہوں. ساری پہاڑ کی ملک فخر کٹوانی تو کٹوا دے، یہاں تک آ گیا مجھ سے بات ہضم نہیں ہوتی. علی فرماتے بس مرد وہی ہے جس کے دل میں میں ہوں. میں جھوٹ بولوں حسین کی ماں کا مجرم، تیرا ہاتھ نہ اٹھے تو علی سے معافی مانگی. یعلم کہتے ہیں مولا مرد تو وہی جس کے دل میں تیری ولایت ہے، تو باقی فرماتے باقیوں کی صرف داڑیاں ہیں. ہاتھ جڑا چاو گے جڑا داد نہ دے وے تلاشی لنو دل کر دے. دینا پھیپڑے تھی کہ ہاتھ اچھے حیدری. واہ بھائی واہ. بس میں اپنے بھائی کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. میں 13-14 منٹ پڑھ لانا وہ مسئلہ کوئی نہیں. بے شک مرد، کل کا کل مرد، جو مرد ہے وہ ہے علی. بطول اس کے برابر کھڑی ہے. افضل کون ہے بطول سے مرد؟ کوئی نہیں. بی بی کا لقب ہے عالمین کی سردار. جو عالمین میں ہے اس کی سردار بطول ہے. علی سے افضل صرف ایک مرد ہے، مصطفیٰ. اس کے سامنے بطول آ جائے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں صدقے ہو جاؤں.
تسی نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ سید خوش نہیں ہون گے تو کون خوش ہوئے گا ساڑھے ہوتے؟ جی مرشد. اچھا جب علی و بطول کا عقد ہوا نا نکاح تو سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لے گئے. سرکار نے اپنا رحمت والا، عزت والا، ولایت والا، امامت والا، حجیت والا، امامت والا ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھا اور جو جملے سرکار نے فرمائے وہ بالکل تاریخ بھری پڑی ہے. سرکار فرماتے بطول میں 500 حق مہر کے عوض 500 درہم حق مہر کے عوض تمہارا صیغہ نکاح بیٹا علی بن ابی طالب کے ساتھ جاری کر دوں، اجازت ہے؟ تھکیا دینا 2 منٹ. بڑی خوبصورت بات ہے. جس بی بی نے حیا کو حیا ہونے کے ڈھنگ سکھائے تھے نا، کتنے اچھے لگے ہیں آپ، جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. یہ ضروری نہیں کہ بندہ کوئی 60-70 ہزار کا سوٹ پہنے تو پھر 14 سمجھ میں آتے ہیں. وہ دل دیکھتے ہیں، لباس نہیں دیکھتے. بی بی نے گھونگھٹ سے ہٹا کے نا بابا کو سلام کیا اور بی بی نے جو جملہ کہا، ہائے ہائے. بی بی کہتی بابا اے علی کے ساتھ میرا عقد اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا وہ اپنے خانہ زاد کا گھر آباد کرنا چاہتا ہے؟ عقیدہ مرشد بلند ہے ناصر صاحب، عقیدہ بلند ہے، بندے تو نہیں بلند ہے نا، جسم تھکتے ہیں عقیدہ تازہ رہتے ہیں. بیٹا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں اس کے وحی کے بغیر میرے لب بھی حرکت نہیں کرتے. بی بی کہتے بابا اگر تو کر رہے آپ اپنی مرضی سے تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی. اس جملے کا لطف وہی لے گا جو جتنا آل محمد کے قرب میں ہے. اگر اس کی مرضی ہے تو پھر میں فاطمہ ہوں. آپ کی کیا بات ہے؟ ادھر والے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے نا، ہاتھ چامڑا کو داد واسطے نہیں، اپنی خیرات واسطے. تھوڑا ہے حق مہر. سرکار مصطفیٰ نے اوپر دیکھا، جبریل آ گیا، بلا سے بھی ہاتھ میں رکا، سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ یاد رکھنا اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا، حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، دینا اپنی ملکیت سے ہے، اپنی جیب سے دینا ہے. اب علی کی ملکیت گنتا جاؤ. میں صدقے سے جیتے رہے آپ، سدا سکھی رہے آپ، مولا آپ کو کامیابیاں دے. یہ مالا ٹھیک ہے جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو، کبھی کبھی ساتھ دیتے رہنا. جبریل نے رکا دیا، سرکار مصطفیٰ نے پڑھا بیٹا اللہ نے رکا بھیج دیا ہے، 7 کی 7 زمینیں آپ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا. ہاں بڑی بیٹیوں کے گھر کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں، بہت کم. جبریل پھر پرواز کی، پھر آیا، پھر دوسرا رکا لے آیا. یا رسول اللہ کہہ رہے بطول سے کہو 7 آسمان آپ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے مجھے فاطمہ کہتے ہیں. لطف لینا بھی ایک فن ہے. جسے لطف لینا نہیں آتا نا وہ بندہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہوتا ہے. جن دزال نے روٹی سامنے رکھی، سالن چکھیا ہی نہیں، بس کھا گیا، اسے لطف لینا نہیں آتا. جسے لطف لینا آتا ہے وہ سر اٹھا کے بیٹھے. جاگنا 7واں آسمان. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا. جبریل پھر واپس آیا. اللہ کہتے ہیں 18,000 عالمین، پوری کائنات. بی بی آپ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے بہت کم، جسے آپ لطف لینا ہے. جب سیدہ نے قائم 18,000 عالمین پہ فرمایا نا کم، جبریل کا رنگ پیلا پہ گیا. اللہ کہتے ہیں تیرا منہ کیوں اتر گیا؟ جی میں رہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا جی کائنات تو لکھ کے دے بیٹھے ہیں. بی بی مان نہیں رہی، استاد کی بارات نہ خالی جائے. اللہ کہتے ہیں اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں. میں ایک کن کے فاصلے پر ہوں. اس طرح کی کروڑ کائناتیں بنا بھی سکتا ہوں، مٹا بھی سکتا ہوں. سیدہ سے پوچھو تو صحیح، میرے محبوب سے کہو کہ مانگتی کیا ہے. بندہ بد نصیب ہے جو بطول کا حق مہر سن کے پھر سیدہ کو سلام نہ کرے. کم از کم اسے شیعہ ہونے کا حق نہیں ہے. باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے ہم اس کے لیے عزت کریں گے. رسول نے کہا بیٹا عالمین تو اللہ نے دے دیے، آپ تسلیم نہیں کر رہی، مان نہیں رہی ہیں. خدا پوچھ رہا ہے حسین کی ماں سے، علی کی زوجہ سے، آپ کی بیٹی سے پوچھو تو صرف مانگنا کیا چاہتی ہے. اس وقت سیدہ نے اپنی مسند چھوڑی، زمین پر مصلی بچھا کے میری مخدومہ نے سجدہ کر کے، حق مہر دینا واجب ہوتا ہے، سجدہ کر کے اللہ سے کہتی ہے نہ زمینیں چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ کوثر چاہیے،
نہ جنت چاہیے، عالمین اپنے پاس رکھ، میرے حق مہر میں یہ لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ جرا ہاتھ چوے ہاتھ حسین دی ماں تو خیرات لے گی، ہاتھ اچھے چاہو جینا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری۔ جی ملک جی، جی ملک جی، نوکر ہو گیا۔ 5 7 6 اعلان نے بابا جی کریا جی مہربانی۔ 10 11 جب درمیانی شاہ ماری سادات انشاءاللہ جشن سرکار امیر کائنات دا 21 رجب پدرار 13 اپریل جھامرا 1 اپریل وسنال مولا دے صدقے زندگی رہی نوکریاں ہونے گی۔ آپ کی بخشش حق مہر بطول ہے اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے، اور جب نکاح کا وقت ہوتا ہے نا یہ بچی کے لیے بیٹی کے لیے بڑا نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ اس نازک وقت میں حسین کی ماں آپ کو نہیں بھولی۔ شام ہو گئی ہے تم بھی بطول کو بھول نہ جاؤ۔ یہ جملہ میں نے پورے ملک میں کہا ہے اور پھر آج آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں۔ 10 لاکھ کا بھی مجمع ہو نا تو آپ ہمیں سننے آتے ہیں، جعفر پڑھے گا، علامہ آصف الوی صاحب پڑھیں گے، تلانا صاحب پڑھیں گے، فلاں عالم فلاں ذاکر پڑھیں گے، لیکن جو شام سے آتی ہے نا بی بی وہ ہمیں سننے نہیں آتی، وہ آپ کو سننے آتی ہے۔ یہ جو ہے کرتے ہو نا یہ حسین کی بہن سننے کے لیے۔ میرے بعد بھائی نے خطاب کرنا ہے، اس کے بعد دعا ہے، سارا دن بیٹھے رہے ہو، جو چلے گئے ان کی بھی قبول ہو گئی ہے۔ اتنی ہے کریں کہ شام تک زینب آپ کی ہے سنتی جائے۔ کبھی کبھی ہنج نہیں آتی ہے آ جاتی ہے۔ 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے توحید رسالت اور ولایت بچانے میں۔ سید پتھر کا بندہ ہے جو اب آئے نہ کرے، حسین کے 9 گھنٹے لگے ہیں۔ 1.5 سال لگا ہے زینب کا صرف حسین بچانے میں۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ سید نہ ہے کر سن کون کر سے، گھر والا ہے نہ کرے دبار والے دیا نہیں نکلتے۔ 1.5 سال لگا ہے۔ میں زوال صاحب بچے قربان کر دوں جنہوں نے ہے کی ہے صرف حسین بچانے میں۔ میں معافی منگا گا بھائیوں بھی، عزادارہ تو بھی، سادات تو بھی، غلطی نہیں پہ کردا کہ معافی پہ منگنا، آپ کے دل کی نرمی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ دل دکھے تو معاف کرنا۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ ہم نے جتنا مصائب پڑھا ہے نا 2% پڑھا ہے، 98% درد سینے میں ہے، وہ آج ہے جو پردے میں ہے۔ پھر آپ کو سنا ہے کہ ہوا کیا تھا، لیکن آج اگر یہ شام کا ٹائم ہے، علی کی بیٹی سے میں مانگتا ہوں خیرات، بی بی آج قبول کر جا، مجھے موت دے یا سب کو ہے کی خیرات دے، میں اپنی جوانی آپ کی ہے کے لیے لگا دیے، یا میں مروں گا یا آپ سارے ہے کریں گے۔ یہ تھوڑی غربت ہے کہ پورے 2 سال علی کی بیٹی کا برقع کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے، کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے، شام تک شمر کے ہاتھ میں، اور رونے والوں نیزے ہی 2 تھے۔ بے غیرت اعلان کر کے کہتا تھا یہ عباس کی بہن کی چادر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ختم ہو گئی میری پڑھائی، ختم ہو گئی۔ 9 یتیم بچ گئے تھے 1.5 سال کے بعد، 9 کھڑے ہیں دیوار کے ساتھ۔ علی کی بیٹی بیٹی سجاد کے پاس، سجاد جی اماں، سجاد شام میرا ملک ہے، یزید کا نہیں، میں شام کی فاتح ہوں، یزید نہیں، یہ میرے ملک سے جا رہے ہیں 9۔ یہ نہ کہیں کہ ہم عالیہ کے ملک سے خالی ہاتھ چلے، ان سے کہے مجھ سے کچھ مانگیں میں انہیں کچھ دوں، کیا کریں؟ 7 یتیم چل کے آئے بی بی سے مانگنے، جو مانگا سیدہ نے عطا کیا، پیچھے بچ گئے 2۔ علی کی ساری زخمی بیٹی خود زمین سے اٹھی، کہتی سجاد ان سے کہے یہ چل کے نہ آئے، میں خود چل کے جاتی ہوں۔ میرا بیٹا کیا بات ہے، یہ عام بیٹے نہیں، یہ بیٹیاں ہیں، اور میرے عباس کی 2 بیٹیاں بچ گئی ہیں، غازی کی بیٹیاں میرے پاس چل کے نہ آئے۔ مظفر گاڑے تو نیڑے تھے، مرشد میرا بتانے تھے میری مٹی تھے، میرے اپنے بیٹھے نے، اس جملے تھے میرے حصے دی مجلس مک گئی ہے، پتہ نہیں ہے کرن یا نہ کرن۔ سیدہ نے دونوں زخمی ہاتھ عباس مولا کی بیٹیوں کے سر پہ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹیاں مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ غازی کی دونوں بیٹیوں نے سیدہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مخدومہ ہمیں سجاد بھیا نے بتایا ہے کہ ہم نے سیدھا کربلا جانا ہے، بس دعا کر ہمیں کربلا تک موت نہ آئے، ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہیں۔ بی بی کہتی کیا کرو گی کربلا جا کے؟ ماتم کر کے کہتی کچھ نہیں کریں گی، سیدھی جائیں گی اپنے بابا عباس کی قبر پر، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گی بابا آنکھ کھول،
اور جس سکینہ نے تجھے مشک پہنائی تھی نا، ہم نے اسے کفن نہیں پہنایا۔ بابا بغیر کفن کے دفن کیا ہے ہم نے حسین کی یتیم بیٹی کو، بابا اسی رسیوں کے ساتھ دفنایا ہے ہم نے 4 سال کی سکینہ۔ سیعلم الذین ظلموا